بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا شناسی ہمارا موضوع بحث ہے اور جس کے اندر ہم صلح امام حسن پر بحث کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر 2 مجلس ہماری ہو چکی ہیں اور اب اس سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے جس میں ہم اس بحث کو کنکلوڈ کریں گے۔ پچھلی 2 کے اندر ہم نے پس منظر بیان کیا، وہ حالات، وہ واقعات جو دوران جنگ پیش آئے، امام کے وہ فرامین بیان کیے جن کے ذریعے امام کو صلح پر مجبور ہونا پڑا، وہ بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو صلح ہوئی وہ کیا صلح تھی اور کیا اس کا متن تھا، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تقریباً تمام تاریخ کی کتابوں نے جتنی بھی ہیں ان سب نے اس صلح کو بڑی وسوع کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے متن کو بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے۔ تو جو مشہور شرائط جن کا سب نے ذکر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم شام کو حکومت منتقل ہو جائے گی لیکن وہ پابند ہوگا کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور یہ شرط لگانا، یہ مشروط کر دینا کہ وہ اس شرائط پر حکومت کرے گا، یہ اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ امام اس حکومت کو ایک آئینی، ایک الہی حکومت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے بامر مجبوری اضطراری طور پر حکومت ان کے حوالے کر دی، مگر اس کو مشروط کر دیا کہ وہ اپنے فیصلوں کو قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے، لیکن متن کے اندر پہلی شرط یہ تھی۔ اور دوسری شرط اور بڑی اہم شرط یہ تھی کہ امام علی کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا، یعنی خطبہ جمعہ کے اندر و دیگر خطبوں کے اندر امام علی کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجی جاتی تھی، اس سلسلے کو بند کیا جائے گا سرکاری طور پر۔ یہ اس خطبے کی دوسری شرط، اس معاہدے کی دوسری شرط تھی۔ تیسری یہ تھی کہ جو بھی امام علی کے اصحاب اور امام علی کے مکتب کے پیروکار ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوگا، خواہ وہ کوفہ میں ہوں، یمن میں ہوں، حجاز میں ہوں، الغرض کہیں بھی ہوں، ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ امام علی کے مکتب کا پیرو ہونے کی وجہ سے انہیں کسی حوالے سے تنگ نہیں کیا جائے گا، جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ اس کی ایک شرط تھی۔ اور ایک اور اہم شرط اس کی یہ تھی کہ حاکم شام جب تک زندہ ہے تو حکومت اس کے پاس رہے گی، لیکن مرنے کے بعد وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور حکومت وہ اہل بیت کو منتقل کرے گا۔ اگر امام حسن ہوں گے تو ان کو منتقل کرے گا، امام حسن نہیں ہوئے تو جو بھی اہل بیت میں سے جو فرد ہوگا اس کو یہ حکومت منتقل ہوگی۔ یہ بہت اہم شرط تھی اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ہماری آنے والی مجالس میں یہ موضوع زیر بحث آئے گا۔ تو بہرحال یہ وہ بنیادی قرارداد تھی جس کے اندر شرائط کے بعد امام نے حکومت وہ امیر شام کو منتقل کی۔ حاکم شام کی طرف سے ایک سفید کاغذ آیا تھا کہ ہمیں حکومت آپ منتقل کر دیں، اس کے بدلے میں جو بھی آپ شرائط چاہتے ہیں وہ یہاں لکھ دیں، اور نیچے انہوں نے پہلے سے اپنے دستخط کیے ہوئے تھے کہ ہمیں منظور ہے۔ تو امام نے اس پر یہ شرائط لکھیں اور ان شرائط کو قبول کیا گیا، اور اس شرائط کے نتیجے میں امام حسن کی جو حکومت تھی وہ 6 ماہ کے بعد یہاں ختم ہو جاتی ہے اور پھر ملوکیت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی خلافت ختم ہو جاتی ہے اور ملوکیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ نہضت جو امام حسن کی شروع ہوئی اور جس طرح کے حوادث اس کو پیش ہے وہ اس نقطے پر آ کر انجام پذیر پہنچتی ہے۔ اب ہم کچھ بزرگان کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عید اللہ شہید مطہری جو کہ ایک دین شناس، اسلام شناس ایک شخصیت کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں اور بہت گہرائی کے ساتھ تاریخی ابحاث کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ اس میں وہ جو تجزیہ امام حسن کی صلح پر کرتے ہیں، پہلے وہ ہو میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، پھر مزید اس کی تشریح کریں گے، اور بہت گہرائی کے ساتھ اور بہت حقیقت پر مبنی جملہ وہ پیش کرتے ہیں جس کے اندر امام حسن کی صلح کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اس میں شہید مطہری یہ فرماتے ہیں امام حسن کے حوالے سے کہ امام حسن نے یہ جان لیا کہ جنگ سے جگ ہسائی ہوگی، جنگ سے جگ ہسائی ہوگی، تو آپ نے بہتر سمجھا کہ ان حالات میں خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ شہید مطہری کا جملہ ہے جس کو انہوں نے سیرت آل محمد میں بیان کیا ہے، یعنی جنگ سے جگ ہسائی ہوگی تو آپ نے بہتر سمجھا کہ ان حالات میں خاموشی کے اندر ہی عافیت ہے، یعنی اگر جنگ کریں گے تو اسے جگ ہسائی ہوگی۔ یہاں جگ ہسائی سے کیا مراد ہے؟
اگر آپ کو پچھلی گفتگو یاد ہو تو بہت واضح ہے اس کے اندر کہ اگر امام علی جنگ کرتے ہیں، امام حسن اگر جنگ کرتے ہیں اور امام کے اپنے ہی اصحاب وہ امام کو گرفتار کرتے ہیں، امام کو رسیوں میں جکڑتے ہیں اور جکڑ کے وہ مخالف فریق کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہ امام کو یا قتل کر دے گا یا آزاد چھوڑ دے گا، تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جنگ ہستی کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس میں نہ تو حکومت اسلامی بچ پائے گی اس جنگ کے نتیجے میں، نہ ہی امام اپنا کو ہدف و مقصد حاصل کر پائیں گے، بلکہ لوگوں کے نزدیک گروہ مخالف وہ ایک ہیرو کے طور پر متعارف ہو جائے گا اگر وہ امام کو آزاد کر دیں گے، اور ہمیشہ احسان بھی جتائیں گے، اور امام حسن ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے جنگ ہستی کا سبب بن جائیں گے کہ جب ایسے اصحاب تھے، ایسے لوگ تھے، تو پھر کیا نوبت پڑی تھی جنگ کرنے کی؟ تو لہٰذا اس کے اندر جنگ کا کوئی محل نہیں تھا، یہ شہید مطہری بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی ترین وجہ شہید مطہری جو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے پچھلی گفتگو سے بھی آپ جس کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ امام کے اصحاب بے وفا تھے، یہ شہید مطہری کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یعنی اگر امام حسن کے اصحاب با وفا ہوتے اور وہ جنگ کرنا چاہتے اور امام کا ساتھ دیتے تو کبھی بھی بات صلح تک نہ پہنچتے۔ اور ساتھ ہی شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام حسین کے اصحاب با وفا تھے، گو کہ امام حسین کے اصحاب کی تعداد بہت کم ہے، ایک قلیل طبقہ امام حسین کے ساتھ تھا، یہ نہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت امام نے تیار کی ہوئی تھی، بہت قلیل افراد تھے، یعنی کوانٹٹی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بہت قلیل لوگ تھے، لیکن اگر ہم کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو دنیا میں ان جیسا انصار پوری زمین پر نظر نہیں آئیں گے، جس کا امام حسین نے بیان بھی فرمایا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ بے شک تعداد میں کم تھے لیکن کوالٹی کے اندر کہاں پہنچے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی امام حسین کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور آخری وقت تک، آخری سانسوں تک ساتھ دیا اور خون میں لت پت ہو کے شہید ہو گئے، لیکن امام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو وہ ایک ایسے اصحاب کی جماعت تیار کی امام حسین نے، اور جن کے ذریعے امام حسین قیام کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن امام حسن کے پاس ایسے اصحاب نہیں تھے۔ اگر ایسے اصحاب امام حسن کے پاس ہوتے تو آپ بھی یقیناً قیام کرتے اور اس جنگ کو جاری رکھتے، جیسے امام نے اپنے فرمان میں بیان کیا، جسے ہم نے پہلے پیش کیا ہے کہ اگر لوگ میرے ساتھ ہوتے اور عوام انصار ہوتے تو میں دن رات لڑتا، یعنی جنگ کرتا اور اس وقت تک جنگ کرتا کہ جب تک کہ خدا پھر ایک فیصلہ کر دیتا، یعنی یا ہمیں فاتح قرار دیتا یا شہید قرار دیتا۔ تو بہرحال یہ شہید مطہری کا تجزیہ ہے کہ اصحاب چونکہ بے وفا تھے، اس وجہ سے امام حسن کو صلح کرنا پڑی، اور چونکہ امام حسین کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ با وفا تھے، اور کس حد تک وفا کیا وہ اب سب بخوبی جانتے ہیں، یہ آنے والے مجالس میں ہم بھی ان کا ذکر کریں گے۔ تو وہ ایک بنیادی فرق ڈالتا ہے ان دو مختلف طرز عمل جو امام حسن کا ہے اور امام حسین کا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امام حسن کے اصحاب بے وفا، اور کس حد تک بے وفا وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا، اور امام حسین کے اصحاب با وفا تھے، ایک یہ وجہ تھی۔ شہید مطہری ایک اور وجہ بھی اس صلح کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور وہ امام علی کا ایک اصول بیان کرتے ہیں جسے امام علی نے نہج البلاغہ کے اندر بیان فرمایا ہے، جس میں امام علی یہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا حق غصب ہوگا میں خاموش ہوں گا، اور اگر امور مسلمین پر ظلم ہوگا تو میں قیام کروں گا۔ یعنی جب امام کو اکسایا جاتا کہ آپ کا حق غصب ہو چکا ہے تو آپ اٹھیں اور قیام کریں، تو امام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا حق غصب رہے گا میں خاموش رہوں گا، میں اپنے حق کی خاطر قیام نہیں کروں گا، لیکن ہاں اگر امور مسلمین پر ظلم ہوگا تو میں پھر یقیناً قیام کروں گا۔ تو یہاں سے شہید مطہری ایک جملہ نکالتے ہیں اور ایک اصول اخذ کرتے ہیں کہ اگر صرف امام کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس صورت کے اندر وہ قیام نہیں کریں گے اور صلح کو ترجیح دیں گے، لیکن اگر امور مسلمین پر ظلم ہو رہا ہو تو اس صورت میں پھر وہ قیام کو ترجیح دیں گے۔ اب اگر ہم امام حسن کی صلح کے اندر دیکھیں تو جو مطالبات امام حسن کی طرف سے تھے، مثلا یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا اور امام کے ماننے والوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، سب و شتم کو خاتمہ کیا جائے گا، تو یہ بنیادی طور پر اسی چیز کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ امور مسلمین کے اوپر ظلم نہ ہو۔ یعنی اصلی جو ہدف، پہلا ہدف جو ائمہ کا ہوتا ہے وہ یہ کہ امور مسلمین درست ہوں، امت کے امور درست رہیں۔ ہاں اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو نہ ملے، امام کے نزدیک اپنا حق ثانوی حیثیت لے جاتا ہے، دوسرے یا تیسرے درجے پہ چلا جاتا ہے، لیکن پرائمری چیز، سب سے اہم چیز جس کو وہ اپنے لیے
سب سے مہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ امور مسلمین کس طرح سے جا رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ امام علی کے اس فرمان سے شیخ مطہری اخذ کرتے ہیں، اور اس کو بھی امام حسن کی صلح کا یہاں پر ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ امام حسن نے ان کے ذریعے امور مسلمین کو بچانا چاہا۔ وہ کہ امام حسن کو معلوم تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا یا گرفتار کر کے آزاد کر دیا جاؤں گا، حکومت دونوں صورتوں میں میرے پاس نہیں ہوگی، لیکن میں امور مسلمین کو بچاؤں۔ بے شک میرا حق غصب ہو جائے اور مجھے میرا حق نہ ملے، لیکن اگر امور مسلمین درست سمت میں چل سکیں، قرآن و سنت کی حاکمیت ہو سکے، تو میرا حق چاہے مجھے نہ بھی ملے تب بھی مجھے قبول ہے۔ تو اس وجہ سے بھی امام حسن یہاں پر صلح کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا فرق جو بہت واضح ہے، ہم نے پہلے بھی اسے بیان کیا ہے، وہ بیعت کے مطالبے کا فرق ہے۔ مثلا امام حسن جو ہے وہ صلح کرتے ہیں، لیکن اس صلح نامے پہ کہیں بھی امام سے یہ تقاضا نہیں کیا جاتا کہ آپ ہماری بیعت بھی کریں، اور نہ ہی امام حسن نے کبھی بیعت کی، نہ اس کا مطالبہ تھا۔ اور ظاہر امام حسن یا کوئی بھی امام اگر کسی کی بیعت کر لے تو اس سے اس حکومت کو ایک قانونی جواز مل جاتا ہے، الہی حاکمیت کا جواز مل جاتا ہے کہ یہ حکومت جائز ہے، قانونی ہے، آئینی ہے، تبھی امام نے بیعت کی ہے۔ اور اگر بیعت نہ کی جائے لیکن صرف یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے تو اس سے ٹھیک ہے، وہ حکومت تو قائم ہو جائے گی، لیکن اس سے کوئی شرعی جواز نہیں ملتا۔ تو امام حسن کی جو صلح ہے، اس کے لیے لفظ صلح استعمال ہوتا ہے، تو ہم بھی یہاں صلح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر درست لفظ ہم اس کے لیے انتخاب کریں تو وہ شاید جنگ بندی کا لفظ ہو، صلح کا لفظ بہتر نہ ہو، کیونکہ امام نے ایک طرح سے جنگ بندی کی ہے، وہ جو جنگ ہونا تھا وہ نہیں ہوئی، حکومت ان کو منتقل کی ہے، لیکن ان کی حکومت کو قبول نہیں کیا، ان کی حکومت کو آئینی الہی تسلیم نہیں کیا، اور اسی لیے ان کی بیعت بھی نہیں کی۔ اور جب بیعت نہیں کی تو یہ ایک طرح سے واضح تھا کہ ہمارے پاس چونکہ عوان و انصار نہیں ہیں، قلت ہے افراد کی، اس وجہ سے ہم جنگ نہیں کر سکے اور اپنا حق نہیں لے سکے، لہٰذا ہمارا حق چلا گیا ہے، لیکن یہ جو حکومت ہے اس کو ہم قانونی نہیں مانتے، اس کو ہم آئینی نہیں مانتے۔ اگر ہم قانونی اور آئینی اور الہی مانتے تو ہم اس کی بیعت کرتے، لہٰذا امام حسن نے بیعت نہیں کی، اور نہ یہ امام حسن سے مطالبہ تھا، انہیں معلوم تھا یہ بیعت کریں گے بھی نہیں، جبکہ امام حسین سے ایک بیعت کا مطالبہ تھا، تو وہ بھی ایک فرق پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مطالبہ بیعت اصلی محرک نہیں ہے امام حسین کے قیام کا، اور ثابت کیا تھا ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں کہ اگر بالفرض مطالبہ بیعت نہ ہوتا تب بھی امام حسین نے قیام کرنا تھا، لیکن وہیں یہ بھی بیان کیا تھا کہ مطالبہ بیعت نے ایک شدت ضرور پیدا کی امام کے قیام میں، اور امام کے قیام کو ایک نیا جواز ضرور فراہم کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فرق ضرور تھا، یہاں بیعت کا کوئی تقاضا نہیں تھا، مطالبہ ہی نہیں تھا، اور وہاں امام کے پاس بیعت کا مطالبہ تھا، اور اگر امام یزید کے ساتھ سکوت ترک کرتے تو امام کو بیعت کرنا پڑتے، تو وہ ایک بنیادی فرق یہاں پر ایگزسٹ کرتا تھا، اور مطالبہ بیعت امام حسین کے سامنے ایک مشکل کھڑی کر سکتا تھا، اس معنی میں کہ اگر اس کی بیعت کریں گے تو وہ پھر ظاہر اس کو الہی جواز مل جائے گا، جبکہ یہاں اس حکومت کو الہی جواز دینے کی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اور یہ وہی تجزیہ جو ابھی میں شیخ مطہری کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر آخری نقطہ شیخ مطہری اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں ائمہ کی پوزیشن کا بھی فرق ہے، اس لیے فیصلے کے اندر اس پوزیشن کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ مثلا امام حسن اگرچہ امام ہیں، امام حسین بھی امام ہیں، امام ہونے کے معنی میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں خدا کی طرف سے منصب امامت رکھتے ہیں، دونوں معصوم عن الخطا ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، دونوں کی اطاعت ہم پر واجب فرض ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دنیاوی مقام و منصب کے حوالے سے دونوں کی پوزیشن میں بہت فرق ہے۔ مثلا امام حسن ایک حاکم ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے اندر بہت سے ادارے ہیں، فوج ہے، دیگر ادارے ہیں، لوگ ان کی بیعت کے اندر ہیں، ان کی اطاعت کے اندر ہیں، ان کی پوزیشن ایک اور پوزیشن آ جاتی ہے، جبکہ امام حسین ایک حاکم نہیں ہیں، اور نہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، اور نہ لوگ ان کو بطور ایک لیڈر قبول کرتے ہیں عالم اسلام کے اندر، بلکہ امام حسین کی حیثیت ایک انقلابی لیڈر کی حیثیت ہے، ایک انقلابی پیشوا کی حیثیت ہے، ایک مسلح کی حیثیت ہے، لیکن ایک حاکم کی حیثیت نہیں ہے، یا ایک غیر اسلامی حکومت کے خلاف قیام کرنے والے ایک مبارز کے طور پر حیثیت ہے امام حسین کی، جبکہ امام حسن کی حیثیت یہاں پر ایک خلیفہ کی حیثیت ہے، ایک حاکم کی حیثیت ہے، تو دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہو جاتی ہیں۔
اور دونوں کا جو طرز عمل ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی پوزیشنز الگ ہیں۔ ایک حاکم کی اور ذمہ داریاں ہوں گی، اور ایک غیر اسلامی حکومت کے خلاف قیام کرنے والے ایک مبارز الہی لیڈر کی ذمہ داری اور ہوگی، جبکہ ایک حاکم اسلامی جس کے پاس حکومت ہو اس وقت اس کی ذمہ داری اور ہوگی۔ تو دونوں کی ذمہ داریاں یہ مختلف ہو جاتی ہیں دونوں کی پوزیشنز کی وجہ سے۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے جس کو شہید مطہری اپنے تجزیے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم شہید مطہری کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو وہ ان 3-4 نکات کو بنیادی نکات قرار دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ امام حسن کے اصحاب بے وفا تھے اور امام حسین کے اصحاب با وفا تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پوری تفصیل سے اب یہ دونوں پیش ہو چکا ہے۔ دوسرا وہ امام علی کا وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ اگر امام کا حق غصب ہوگا تو امام خاموش رہیں گے، لیکن اگر امور مسلمین پر ظلم ہوگا تو اس کے لیے امام یقیناً قیام کریں گے۔ تو اس وجہ سے شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہاں پر امام حسن کے سکوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور ایک تیسرا فرق بیعت کا مطالبہ ہے جسے شہید مطہری بیان کرتے ہیں، اور ایک چوتھا فرق دونوں ائمہ کی دنیاوی حوالے سے پوزیشنز کا فرق ہے۔ اس فرق کو، ان وجوہات کو بنیادی وجوہات قرار دیتے ہوئے شہید مطہری صلح حسنی کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور مقام معظم رہبری کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمارے نزدیک اگر ہم ان دونوں تجزیات کو پڑھیں تو گو کہ جو شہید مطہری نے تجزیہ کیا وہ بالکل درست ہے، اور اس میں کسی بھی نقطے پر ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن مقام معظم رہبری کا تجزیہ اس سے زیادہ گہرا ہے، اس سے زیادہ عمیق تارا ہے، اور وہ گہرائی جہاں تک مقام معظم رہبری پہنچے ہیں صلح امام حسن کے حوالے سے کوئی اور محقق، کوئی اور مفسر، تاریخ دان، تجزیہ نگار اتنی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ اس کے اندر ایک نقطہ جو مقام معظم رہبری بیان کرتے ہیں، ویسے 2 نکات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں شروع میں ہی، اور ریپیٹ بھی میں نے کیا مدارس میں، کہ ایک رہبر فرماتے تھے کہ وہ جو بگاڑ ہے وہ اس سطح تک نہیں تھا امام حسن کے زمانے میں جو امام حسین کے سطح تک تھا، اور دوسرا اس میں بیان فرماتے تھے کہ حالات سازگار نہیں تھے امام حسن کے دور میں۔ اب وہ تشریح پوری ہو چکی ہے حالات کے سازگار نہ ہونے کی، اور آپ بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات کے اندر قیام نہیں ہو سکتا تھا۔ حالات کے سازگار نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں شہید ہو جانا تھا یا قید ہو جانا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، وہ مقصد جس کے خاطر قیام کیا جانا تھا وہ پورا ہی نہیں ہونا تھا۔ تو جب مقصد ہی پورا نہ ہونا ہو تو اس وقت قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے منفی اثرات نکلتے ہیں۔ تو یہاں اب تشریح کرتے ہوئے صلح امام حسن پر ان حالات و واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے مقام معظم رہبری ایک بہت گہرا اور عمیق نقطہ بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے اسی جملے کی ایک طرح سے تشریح کر رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں تھے۔ اسی کی تشریح میں ہم نے پچھلا پورا سیشن بھی اسی میں بیان کیا، شہید مطہری کا تجزیہ بھی اسی کی تشریح میں، اور یہاں خود ان کا اپنا جملہ رہبر کا بھی اسی جملے کی تشریح کر رہا ہے۔ اس کے اندر رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ شہادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور اگر وہ شرائط پوری ہوں تو قتل ہونے والا شخص شہید ہوگا، ہر مقتول شہید نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جس بھی شخص کو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شہادت کی اپنی شرائط ہیں، اور وہ شرائط اگر پوری ہوں تو پھر مقتول شہید ہوگا، اور اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر مقتول کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ وہ شرائط صلح امام حسن کے موقع پر یہاں وہ شرائط پوری نہیں تھیں، یعنی یہاں اگر امام حسن اگر قتل کر دیے جاتے تو رہبر کہتے ہیں وہ قتل شہادت نہ ہوتا۔ یہاں ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ امام حسن قتل ہو سکتے تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں امام حسن شہید ہو سکتے تھے، چونکہ یہاں شہادت والی شرائط ہی نہیں تھیں۔ یہاں جو شخص قتل ہونا تھا اس مقتول کو شہید نہیں کہا جائے گا، چونکہ وہ شہادت کی شرائط یہاں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ وہ بہت بنیادی نقطہ ہے، اور جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے امام حسن ڈر گئے ہوں موت سے یا شہادت سے۔ مثلا وہ اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے سامنے بھی واضح موت تھی، اور شب عاشور تو بہت واضح تھا کہ سامنے موت ہے، تو انہوں نے سکوت نہیں کیا اور جنگ کی اور شہید ہو گئے، اور صحابی شہید ہو گئے۔ لیکن اگر امام حسن کے پاس بھی لوگ بالفرض کم رہ گئے تھے تو کوئی بات نہیں، وہ جنگ کرتے اور شہید ہو جاتے، تو شہادت کو یا موت کو دیکھ کر کیوں وہاں سے ایک طرح سے عقب نشینی کی اور صلح کی طرف چلے گئے؟ تو وہ اس بنیادی نقطے سے آگاہ نہیں ہیں کہ ہر موت شہادت نہیں ہوتی، ہر قتل شہادت نہیں ہوتا، بلکہ دین کے اندر شہادت ایک خاص عنوان ہے، ایک خاص طرز موت ہے، اس کے خاص شرائط ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ شہادت اور فلسفہ شہادت، حکمت شہادت ہمارا موضوع نہیں ہے کہ
اس پر ہم کچھ زیادہ بات کر سکیں. تو ہمارا موضوع صلح حسنی ہے اور وہ خود موضوع کافی طولانی ہو چکا ہے، تو ہم جلدی سے ان ابحاث سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جو شہادت سے مربوط ہیں کسی اور بحث کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. جہاں اگر مناسب فرصت ملی تو اس پہ زیادہ بحث کر سکتے ہیں کہ کن حالات کے اندر شہادت وقوع پذیر ہو سکتی ہے یا کن حالات میں موت کو شہادت کہا جا سکتا ہے. بہرحال ایک اہم نقطہ جس کی طرف رہبر معظم اس امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں وہ یہ کہ شہادت کی شرائط پوری نہیں تھیں. اور پھر ایک اور نقطہ خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر صلح نہ ہوتی، یعنی ہم یہ تصور کریں ایک مرحلے کے لیے کہ امام حسن صلح نہیں کرتے، اور ان حالات کے اندر کہ جب کہ ان کی اپنی فوج کا 2/3 پہلے مرحلے میں بک جاتا ہے، شامیوں کے ساتھ جا ملتا ہے، ریمیننگ جو 1/3 ہے ان میں سے خوارج امام پر حملہ کر دیتے ہیں، امام کی اپنی فوج میں سے، اور ایک تیر اور ایک نیزہ جو زہر میں بجھا ہوتا ہے اس کے ذریعے امام حسن پر حملہ کر دیتے ہیں، امام کو زخمی کر دیتے ہیں، امام کی عبا، امام کی جائے نماز چھین لیتے ہیں، امام کے سامان کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے قبیلی سردار جو امام کے ساتھ تھے پہلے جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی وہ مال و زار کے عوض فروخت ہو جاتے ہیں، اور عام عوام تو ویسے ہوا کے رخ میں چلتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ تمام لالچ میں اور مال غنیمت کے لیے جمع ہوئے تھے وہ بھی دوسرے سمت میں چلے جاتے ہیں، اور باقی تھوڑے بہت لوگ رہ جاتے ہیں. اور یہ جو رہ جاتے ہیں یہ بھی اس منصوبہ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اور وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ امام حسن کو گرفتار کریں، رسیوں میں جکڑیں اور پکڑ کے فروخت کر دیں اور حاکم شام کو دے دیں عطیہ کے طور پر، اور پھر وہاں سے مال و زر کو حصول کریں. ان حالات کے اندر رہبر معظم فرماتے ہیں جب یہ پس منظر ہو سارا، اس کے اندر اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو اس کا کیا انجام ہوتا. اور یہ بہت اہم ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے صلح کی اور صلح کے کیا رزلٹس ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صلح نہ ہوتی اور امام اس حالت میں اسی جنگ کو آگے بڑھاتے تو پھر کیا رزلٹ ہوتا. اس کو رہبر معظم بیان فرماتے ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہتے ہیں رہبر کہ اگر امام صلح نہ کرتے تب بھی حکومت کس کو منتقل ہونی تھی. یہ طے شدہ بات ہے کہ حکومت حاکم شام کو منتقل ہونی تھی، کیونکہ امام کے پاس اصحاب ہی نہیں تھے، تمام اصحاب امام کو چھوڑ چکے تھے، اور جو رہ گئے تھے وہ بھی اس کوشش میں تھے کہ کیسے ہم نے امام کو گرفتار کرنا ہے اور گرفتار کر کے امام کو فروخت کرنا ہے. تو جنگ لڑنے والی اسٹریٹجی تو ان کے اندر تھی ہی نہیں، نہ وہ جذبہ نہ وہ مقاومت کہ وہ حاکم شام سے لڑ سکیں. لہٰذا اگر امام صلح نہ کرتے حکومت پھر بھی کس کو منتقل ہونی تھی، حاکم شام کو. صلح کے نتیجے میں بھی کس کو منتقل ہوئی، حاکم شام کو. تو ایک پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا. دوسرا کہ اگر امام صلح نہ کرتے تو ظاہر ہے جس طریقے سے ایک منصوبہ تھا امام کے اصحاب کا اور یہ ادھر شامیوں سے بھی مربوط ہے، یہ امام کو پکڑتے، امام کو گرفتار کرتے، رسیوں میں جگڑتے اور فروخت کر دیتے حاکم شام کو. اب یہاں پر رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہوتا جیسے خود امام نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے کہ پھر حاکم شام آزاد کر دیتا، تو وہ آزاد کر دینا خود امام حسن کے لیے اور تمام اہل بیت کے لیے اور خاندان بنی ہاشم کے لیے ایک ہمیشہ کا ننگوار ہو جاتا کہ دیکھیں کہ آپ کے امام کو ان کے ماننے والوں نے پکڑا اور گرفتار کر کے فروخت کر دیا، لیکن حاکم شام کتنا اچھا تھا کہ اس نے ان کو آزاد کر دیا. یعنی وہی فتح مکہ پہ جو احسان رسول خدا نے بنی ہاشم پہ کیا اب یہاں اس کے برعکس ہوتا، اور بنی ہاشم پر بنی امیہ کا یہ احسان ہوتا جس کو ہمیشہ سے جتلایا جاتا. اور ایک زندگی جو بنی امیہ کے احسان سے زندگی ملے، ظاہر ہے وہ زندگی ننگوار سے کم نہیں تھی، اور کسی بھی صورت امام حسن کو یہ قبول نہیں تھا کہ اس طریقے کی مجھے زندگی دی جائے. ایک یہ ہوتا، یا دوسرا یہ ہوتا کہ امام کو قتل کر دیا جاتا. تو رہبر یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ خود حاکم شام قتل کرتا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہونا یہ تھا کہ امام کے اپنے اصحاب میں سے جو امام کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور فروخت کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان سے قتل کروانا تھا. یہ امام کو قتل کر دیتے، اور اس قتل کے نتیجے میں امام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، لیکن ایک اور طرح کی ایک موت کے اندر، اور جس کو رہبر نے پہلے بیان کیا کہ اس طرح کی موت کو پھر شہادت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اپنے ہی اصحاب کے ہاتھوں امام پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، اور جو صورتحال بھی پہلے واضح ہو اور اس کے اندر کوئی جذبہ، کوئی مقاومت، کو خیر بھی کوئی نظر نہ آتی. تو یہ ہونا تھا کہ امام حسن کو قتل کرا دینا تھا خود امام کی اپنے اصحاب سے، یہ دوسرا کام ہونا تھا. اور تیسرا یہ ہونا تھا کہ پھر چونکہ قتل کرنے والے امام کے لشکر کے لوگ ہونے تھے، امام کے اصحاب ہونے تھے، اب حاکم شام نے ایک نئی تحریک شروع کرنی تھی کہ امام حسن کے خون کا قصاص لیا جائے،
کہ جن لوگوں نے امام حسن کو قتل کیا ان کا ہم نے بدلہ لینا ہے. جیسے وہ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد ان کے خون کے انتقام اور قصاص کی تحریک چلائی اور جس کا رزلٹ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو رہبر فرماتے ہیں کہ یہاں وہ تحریک چلنی تھی اور اس تحریک کے نتیجے میں جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں، ان سب کو قتل کر دینا تھا اور تہدے کر دینا تھا، اور اس کا بہانہ خود امام حسن کی شہادت کو قرار دینا تھا. اور جتنے اہل بیت کے اصحاب ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سب کو اس جرم کے اندر قتل کر دینا تھا کہ یہ امام حسن کے قتل کرنے میں ملوث ہیں. تو اس کا ساس میں، اور اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا؟ اس کا رزلٹ یہ ہونا تھا کہ زمین سے تشیع کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ. اور یہ وہ بات ہے جس کو امام کے فرمان سے سمجھا جا سکتا ہے. وہ فرمان جو ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا اور یہ ساتھ کہا تھا کہ آنے والے وقت میں ہم اس کی تشریح کریں گے. اب آپ وہاں سمجھ سکتے ہیں. مثلا امام نے ایک حجر کو ایک بات سمجھائی اور ایک بات مالک کو سمجھائی. حجر کو امام نے یہ بات سمجھائی کہ میں نے اس لیے صلح کی کہ تم اور تمہارے جیسے لوگ باقی رہیں. یعنی اگر میں صلح نہ کرتا تو کیا ہونا تھا؟ مجھے تم نے ویسے قتل کر دینا تھا اور حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آنی تھی، اور پھر میرے قتل کے انتقام میں سب کو قتل کر دینا تھا. اس صورت کے اندر ہمارا کوئی بھی صحابی، ہمارا کوئی بھی ماننے والا باقی ہی نہیں رہنا تھا. تو تم اور تم جیسوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے امر مجبوری اضطراری طور پر صلح کی. اور یہ امام کا اپنا فرمان ہے جس کو ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کیا. اور پھر جو مالک کو امام کہتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے صلح کی کہ اگر میں صلح نہیں کرتا تو پھر تمہیں زمین سے جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا. یعنی تمہارے مذہب کو، تمہارے مکتب کو بالکل جڑ سے اکھاڑا جاتا اور پھر روئے زمین پر کوئی بھی حق کی بات کہنے والا باقی نہ رہتا. میں نے اس لیے صلح کی تاکہ کم از کم اس زمین پر کوئی تو حق کی بات کرنے والا باقی رہے. اس لیے میں نے صلح کی اور ایک طرح سے گویا زہر کا پیالہ میں نے پیا اور اپنے حق کو غصب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنا حق منتقل کر دیا ایک ایسے شخص کو جس کو اسلامی حکومت کا کوئی شرعی قانونی آئینی حق نہیں تھا. لیکن اس کے ذریعے میں نے حق کو باقی رکھا تاکہ زمین کے اوپر کوئی حق کی بات کرنے والا باقی رہے، تاکہ زمین کے اوپر مکتب اہل بیت کو ہمیشہ سے جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکا جائے. لہٰذا یہ وہ بنیادی و گہرا ترین نقطہ ہے جس کو یہاں مقام معظم رہبری بیان فرماتے ہیں اور جس کو ہم خود امام کے اپنے فرامین سے بھی دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا آج اگر آپ کو زمین کے اوپر کہیں بھی حق کی آواز بلند ہوتی نظر آتی ہے تو وہ ندائے حق کا بلند ہونا اس زمین پر وہ مرہون منت ہے امام حسن کے اس اقدام کی وجہ سے. اگر امام حسن یہ اقدام نہ فرماتے تو زمین پر حق باقی نہ رہتا. اگر آپ کو پوری زمین کے اوپر کوئی بھی آج مکتب اہل بیت کا ماننے والا نظر آتا ہے، مکتب اہل بیت کی بات کرنے والا نظر آتا ہے تو وہ مرہون منت ہے امام حسن کی اس اقدام کی وجہ سے. اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر مکتب اہل بیت باقی نہ رہتا. اور اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے مکتب اہل بیت کو دیکھا کہ یہ مذہب ہے اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں، گو کہ اقلیت میں ہیں لیکن بہرحال ہیں، ہر جگہ پر ہیں، زمین کے ہر کونے میں ہیں. اور ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہوتا ہی نہ. اور چونکہ ایک چیز موجود ہو اور تو کبھی بھی ہم اس کو اس معنی میں دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ اس کا وجود نہ ہوتا. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو دنیا کے بہت سے ایسے مذاہب نظر آئیں گے جو کسی زمانے میں بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تھے لیکن بعد والے حوادث اور واقعات میں اس مذہب کا خاتمہ ہوا اور ایسا خاتمہ ہوا کہ نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ تشیع کا یا حقیقی اسلام کا اور مکتب رسول کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر امام کی اس اقدام نے اس کو بچایا اور ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت نے اسلام کو احیا کیا اور اسلام کو قیامت تک کے لیے باقی کیا، وہی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن کی صلح نے دین کو بچایا. اگر امام حسن کی صلح نہ ہوتی تو دین باقی نہ رہتا. لہٰذا یہ جو ہمارے مبصرین یا جو حقیقت دین کو سمجھنے والے ہیں، جو تاریخ شناس ہیں، ان کا یہ جملہ ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی تحریک ہے. امام حسن کی صلح اور امام حسین کی شہادت و نہضت کربلا یہ دو الگ ماجرے نہیں ہیں، ایک ہی تحریک ہیں.
ایک ہی تحریک کے دو حصے ہیں یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اصل میں حقیقت میں ایک ہیں۔ دونوں کا مقصد اسلام کو بچانا ہے، دونوں دین کو بچا رہے ہیں، لیکن مختلف حکمت عملی کے تحت، چونکہ اس وقت کے حالات اور تھے، وہاں دین کو ایک اور رنگ سے بچانا تھا، اور کربلا میں اور طرح کے حالات تھے، یہاں ایک اور رنگ سے دین کو بچانا تھا۔ مقصد دونوں کا اسلام کو بچانا تھا، چونکہ دونوں امام تھے، دونوں زمین پر خدا کے نمائندے تھے، دونوں کی بنیادی ذمہ داری زمین کے اوپر دین خدا کو باقی رکھنا، دین خدا کو پھیلانا اور اس کے نفاذ کرنے کی ذمہ داری تھی، اور اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہونی چاہیے تھی، ان حالات کے تقاضے میں دونوں نے اس کو انجام دیا۔ تو یہ وہ اصل وجہ ہے۔ بس ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اس موضوع کی طرف جو صلح امام حسن ہے، اور اگر ہم خلاصہ کریں یعنی اپنی 3 مجالس میں جو ہم نے وجوہات بیان کی ہیں جن سے صلح ہوتی ہے، اگر ہم ان کو خلاصہ کریں، اب ان کی تشریح سب کی پہلے ہو چکی ہے مختصر مگر جامع انداز میں، تو اگر ہم اس کو دوبارہ کنکلوڈ کریں اور تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں وجوہات، تو ان میں سے پہلی وجہ کیا ہوگی؟ انصار کی کمی، یعنی امام کے پاس وہ اعوان و انصار نہیں تھے جو ان کی مدد سے امام جنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ صرف یہ کہ اعوان و انصار کا نہ ہونا ایک مظلومیت ہے، لیکن اس سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ اعوان و انصار نہ ہوں، اور جو ہوں یہ الٹا آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہوں، یہ خود یہ حکمت عملی اپنا رہے ہوں کہ آپ کو کیسے گرفتار کریں گے، آپ پر کیسے حملہ آور ہوں گے، کیسے اپنے امام کو فروخت کریں گے۔ تو بالکل نہ ہونا وہ اس سے بہتر ہے ایسے اعوان و انصار کے ہونے سے کہ جو اس طرح کے ہوں۔ مثلا امام حسین کی مظلومیت ہے، اور اس میں امام حسین کے پاس بھی اعوان و انصار نہیں تھے، یعنی جو تعداد امام حسین کے پاس تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بڑی تعداد تھی اور اس سے قیام ہو سکتا تھا یا کسی حکومت کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، بہت ہی قلیل تعداد ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا تو نہیں تھا جو بے وفا ہوتا یا امام کو چھوڑ کے جاتا یا امام کے اوپر معاذ اللہ حملہ آور ہوتا، ایسا تو نہیں تھا، جبکہ امام حسن کے پاس اعوان و انصار تھے ہی نہیں، اور جو تھے وہ اس طرح کی حکمت عملی اپنا رہے تھے کہ ہم کیسے امام حسن کو فروخت کر کے اپنے لیے سوء استفادہ کر سکیں۔ پہلی وجہ انصار کی کمی۔ دوسری وجہ کہ امام کی فوج کا بک جانا، اور پہلا دستہ ہی بک جاتا ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ باقی ایسا امام کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو کسی بھی امام کی فوج بک جائے تو پھر ذرا جنگ فوج سے کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہی نہ ہو تو جنگ کیسے ہو سکے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری یہ کہ قبائلی سرداروں کا شامیوں سے جا ملنا، ظاہر ہے کسی بھی معاشرے میں وہاں کے خواص کا اہم کردار ہوتا ہے، اور ایک قبائلی معاشرے میں قبائلی سرداروں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، ان کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر سردار حق کا ساتھ دے گا سارا قبیلہ حق کا ساتھ دے گا، سردار باطل کے ساتھ ہوگا سارا قبیلہ باطل کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ قبائلی سردار بک گئے اور شامیوں سے جا کر ملے، اور باقی ماندہ جو کوفی تھے ان کا جنگ کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہ ہونا، وہ یہ تو چاہتے تھے کہ ہم شامیوں پر برتری لیں، لیکن جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جنگوں سے تھک چکے تھے، قربانی نہیں دینا چاہتے، فداکاری نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ جنگ کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے۔ تو ان کوفیوں کی جنگ کے لیے عدم آمادگی یہ ایک وجہ ہے۔ اور پھر عوام کا کنفیوز ہونا، یعنی پروپیگنڈا زدہ ہونا، اور وہ افواہیں جو حاکم شام کی طرف سے پھیلائی گئیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، مثلا یہ کہ شامی چاہتے ہیں کہ امت کی خیر ہو، امت کے اندر وحدت ہو، تفرقہ نہ ہو، قتل عام نہ ہو، فرزند رسول قتل نہ ہو، مسلمان قتل نہ ہو، وہ صلح پسند ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں حاکمیت کو، اور اس کے برعکس کے امام باوجود اس کے کہ اعوان و انصار نہیں ہیں اور اپنی ضد پہ قائم ہیں اور جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس جنگ سے مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، خود فرزند رسول قتل ہو سکتے ہیں، یہ اس طرح کی ساری افواہیں پھیلائی گئی تھیں، یہ پروپیگنڈا مشین تھی۔ لہٰذا اس نے عوام کے ذہنوں کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے مفلوج کیا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی وجہ امام حسن کی صلح کے، اور ان سب سے بڑی وجہ جس کو میں نے پہلے بیان کیا، بار بار ریپیٹ کیا، وہ یہ کہ امام کے اصحاب کا خود امام کے اوپر حملہ کرنا، اور باقیوں کا اس سوچ میں ہونا کہ امام کو کیسے گرفتار کریں، اسیر کریں، رسیوں میں جکڑیں اور فروخت کر دیں، یہ پلان ان کا۔ یہ وہ بنیادی ترین وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امام کو صلح کرنا پڑے، اور انہی وجوہات میں سے وہ وجہ، یہ تو وہ وجہ بتائیں جو امام کے ساتھ پیش ہیں، اور جو امام کے مد نظر چیزیں تھیں ان میں سے ایک بنی امیہ کے پروپیگنڈوں کو ناکام بنانا۔
بس اس وقت تمام لوگ یہ بات قبول کر چکے تھے کہ بنی امیہ کا نقطہ نظر درست ہے، حق ہے، وہ خون خرابہ نہیں چاہتے، وہ قرآن و سنت کی حکومت چاہتے ہیں، لیکن امام جو ہے وہ خون خرابہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے قتل عام کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ اور اس جیسے بہت سارے پروپیگنڈے، اور یہ کہ شامی امت کے خیر خواہ ہیں، اسلام کے وفادار ہیں، یہ ساری باتیں، ان کو اس پروپیگنڈے کو ختم کرنا، رد کرنے کا امام حسن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ امام حسن ایک دفعہ ان کے حکومت دے دیں، تاکہ لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ کس حد تک درست ہیں۔ اور تاریخ نے واضح کیا کہ اس صلح کے بعد جو حالات و واقعات ہوئے، اس پروپیگنڈے سے تمام لوگ آگاہ ہو گئے۔ اور ایک اہم وجہ تشیع کی حفاظت، جس کو پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ امام کے یہ فرمان کہ اگر ہم صلح نہ کرتے تو تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاتا، اور روئے زمین پر حق کی آواز بلند کرنے والا کوئی باقی نہ رہتا۔ تو اگر امام صلح نہ کرتے تو یہ جو پورا منصوبہ بنی امیہ نے بنایا تھا، جو آپ کی خدمت میں پہلے پیش ہو چکا، اس کے مطابق تشیع کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ تھا، یعنی بالکل کوئی جڑ ہی باقی نہیں رہنی تھی، جڑ سے تشیع کو اکھاڑ پھینکنا تھا۔ وہاں تشیع کی حفاظت امام کا مقصود تھا، اور امام نے تشیع کو اور حقیقی اسلام کو محفوظ کیا۔ اور ایک بہت اہم وجہ اس صلح کے اندر اگر آپ دیکھیں، وہ حکومت اسلامی کا مستقبل قریب کے اندر قائم ہونا تھا۔ جو یہ شرط رکھ دی امام نے کہ حاکم شام اپنی زندگی میں تو حکومت کرے گا، لیکن اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا۔ تو ظاہر ہے کسی بھی شخص جو کم از کم ایک مڈل ایج، اس سے زیادہ ایج میں اس وقت تھا، کتنی اس کی عمر ہوگی، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال آگے جائے گا، تو اس کے بعد اگر تو اس شرط پر عمل کیا جاتا، تو پھر اگر حکومت اہل بیت کو منتقل ہوتی، تو اس کا مطلب ان حالات کے اندر بھی امام کی اب تدبر اور سوجھ بوجھ کے بارے میں یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اس قدر تنہائی اور اس قدر عالم غربت میں رہنے کے باوجود امام کی سیاسی حکمت عملی کے تحت امام نے مستقبل قریب کے اندر حکومت اسلامی کو یقینی بنایا کہ اگر اس شرط پر عمل ہوتا تو حاکم شام اپنے بعد کسی کو جانشین نہ بناتا تو یقیناً حکومت اہل بیت کو منتقل ہوتی۔ اور اس صلح کے بعد 19 سال تقریباً زمانہ ہے حاکم شام کا، چونکہ یہ صلح 41 ہجری کے اندر ہوتی ہے اور 60 ہجری میں حاکم شام کی وفات ہے، تو 19 سال کا مختصر زمانہ اس صلح کے بعد گزرتا ہے۔ اگر تو حاکم شام نہ بناتے کسی کو ولی عہد اور یزید پائے تخت پہ نہ بیٹھتا اور اہل بیت کو حکومت منتقل کر دی جاتی جیسا کہ معاہدے میں طے تھا، تو اس صورت کے اندر حکومت اسلامی نے قائم ہونا تھا۔ لہٰذا یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے امام حسن صلح کی اس کا ایک جامع خلاصہ ہم نے بیان کر دیا، اور اس کی تشریح اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اب ہم آخری ایک دو نکات بیان کر کے اپنے گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں، جو یہاں غور طلب نکات ہیں، اور جن نکات کی وجہ سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی۔ اور ابھی ماہ کربلا ہے، ماہ محرم ہے، اور ہر جگہ پر کربلا کا ذکر ہے، تو بہت کم ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے اندر امام حسن کی صلح پر بات ہوتی ہو، لیکن چونکہ ہمارے دوستوں کا یہ ایک سوال بھی تھا اور درست سوال تھا، اور معاشرے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ امام حسین تو جنگ کر رہے ہیں جبکہ امام حسن صلح کر رہے ہیں۔ تو ضروری تھا کہ ہمیں ماہ محرم کے اندر اور مجالس کے اندر اس فرق کو بیان کرنا۔ اور اب جب پورا ماجرا امام حسن کی صلح آپ کے سامنے ہے تو بہت آسانی سے آپ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سرے سے سوال ہی غلط ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ ایک امام نے جنگ کی اور ایک نے صلح کی، یہ سرے سے سوال ہی غلط ہے، اور یہ سوال تاریخ کو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تاریخ کا درست تجزیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امام نے صلح کی اور ایک امام نے جنگ کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن نے صلح کر لی اور ان کے دستخط موجود ہیں اس متن پر، اس قرارداد پر، تو امام حسین نے بھی تو اسی کی تقویت کی ہے اس زمانے کے اندر، اور وہ لوگ جو خوش نہیں تھے اس صلح سے اور امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسن نے اب صلح کر لی ہے تو ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، آپ قیام کریں، جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو اس کے جواب میں امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ ابا محمد کا فیصلہ بالکل درست ہے، جو انہوں نے کہا وہی میرا دین ہے، اور اب تم سب جاؤ گھروں میں بیٹھو، اور اس وقت تک قیام نہیں ہوگا جب تک یہ شخص زندہ ہے۔ ہاں جب یہ وفات پا جائے گا اور تم زندہ ہوئے تو پھر ہم یقیناً قیام کریں گے، اور اگر خدا کو پسند ہوا تو وہ ہمیں پیش کرے گا جو آپ سب چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین اس کی تقویت کر رہے ہیں
کسی بھی جگہ پر آپ تاریخ میں نہیں دیکھ سکتے کہ امام حسین نے کوئی اختلاف کیا ہو اس صلح کے ساتھ۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ایک امام نے جنگ کی ایک نے صلح کی بالکل غلط ہے۔ یہاں پر دونوں امام نے صلح کیا ہے، یہ نہیں کہ امام حسن نے صلح کیا اور امام حسین نے جنگ کی، ایسا نہیں ہے، دونوں نے صلح کیا ہے۔ ہاں البتہ دونوں کے دستخط نہیں ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ اس وقت منصب امامت امام حسن کے پاس تھا اور الہی محاذ کی قیادت امام حسن کے پاس ہے، لہٰذا ان کا دستخط کر دینا، ان کا معاہدہ کر دینا کافی تھا، کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ منصب امامت امام حسن کے پاس تھا اور امام حسین امام حسن کے مطیع تھے، ان کے فرمان پر عمل کرنے والے تھے۔ لہٰذا امام حسن نے جو فیصلہ کیا وہ امام حسین کا فیصلہ تھا اور امام حسین نے کوئی اس سے اختلاف نہیں کیا، اور حتیٰ اختلاف تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ امام حسین کی سیرت کو دیکھیں، حتیٰ اس صلح کے معاملے میں، اس پورے ماجرے میں آپ کو امام حسین کسی جگہ مشورہ دیتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی کسی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام حسین نے جا کر مشورہ دیا ہو کسی جگہ پر امام حسن کو کہ جنگ کریں یا صلح کریں، یہ کریں، کبھی بھی نہیں، چونکہ امام حسین بخوبی جانتے ہیں کہ امام حسن امام ہیں، ایک الہی حاکم ہیں، خدا کی طرف سے منصوص ہیں، واجب الاطاعت ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی رضا الہی ہوگا، اور اس کے اندر حتیٰ امام کا کوئی مشورہ بھی نہیں ہے۔ مشورہ دینا بھی امام جو ہے وہ منصب امامت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایک حاکم الہی کو اور ایک امام امت کو، ایک پیشوا الہی کو آپ مشورہ دیں۔ امام حسین نے کوئی مشورہ نہیں دیا، اور وہ صلح جو امام حسن نے کی اس کو امام حسین نے قبول کیا۔ لہٰذا یہاں پر دونوں امام نے صلح کیا ہے، یہ کہ ایک امام نے صلح کی اور ایک نے جنگ کی بالکل درست نہیں ہے، سرے سے یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص سوال کرے، وہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حاکم شام کے ساتھ صلح اور حاکم شام کے بیٹے کے ساتھ جنگ، ہاں یہ ہو سکتا ہے سوال، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حاکم شام کے ساتھ تو دونوں کا ایک جیسا رویہ ہے۔ اگر ایک ہی شخص کے بارے میں دو ائمہ کے دو رویے ہوں تو پھر آپ کہیں کہ صلح کیوں ہے اور جنگ کیوں، وہاں سوال بھی پیدا ہو۔ تو امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے اس کی تقویت کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت ہے 50 ہجری کے اندر، تو امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال جو امام حسین کا زمانہ امامت ہے اس میں حاکم شام زندہ تھے، حکومت حاکم شام کے پاس تھی، اس کے باوجود امام حسین نے کوئی قیام نہیں کیا۔ ممکن ہے صلح حسنی کے نتیجے میں کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ چونکہ امام حسن ایک شرعی امام تھے اور امام حسین کے لیے شرعاً واجب تھا کہ ان کی اطاعت کرتے، اس لیے انہوں نے اس وقت اس صلح کو قبول کیا، ورنہ چونکہ ان کا مزاج جنگجو تھا تو وہ قبول نہ کرتے، صرف اس وجہ سے قبول کیا۔ ممکن ہے یہ شبہ کسی کے ذہن میں ہو، تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ 50 ہجری کے بعد تو امام حسین خود امام تھے، خود پیشوا الہی تھے، اب تو وہ کسی اور کی قیادت میں نہیں تھے، خود اس امت کے پیشوا تھے، اب وہ جو فیصلہ کرتے کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال انہوں نے امام حسن کی سیرت کی ہی پیروی کی ہے، جو لائنز امام حسن نے کھینچی اسی پر امام حسین نے عمل کیا ہے، اور حتیٰ حاکم شام کے بعد پھر امام حسین کی اگلی اسٹریٹجی ہمارے سامنے آتی ہے، اور فلسفہ قیام امام حسین جس کو ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، نہ یہ کہ یہاں پر ایک امام صلح کر رہا ہے اور ایک جنگ کر رہا ہے، بس یہاں دونوں ائمہ نے صلح کیا ہے، اور کربلا کے اندر امام حسین نے جنگ کی جو کہ وہ ان حالات کا تقاضا تھا، اور ہم نے بیان کیا اگر امام علی ہوتے، امام حسن ہوتے، امام صادق ہوتے، کوئی بھی امام ہوتا وہ وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلح حسنی امام حسین کے قیام کا پیش خیمہ ہے، اور یہ مقام معظم رہبری کا جملہ بھی ہے۔ مقام معظم رہبری یہ ایک تجربہ فرماتے ہیں کہ صلح حسنی قیام امام حسین کا پیش خیمہ ہے، تو وہ اگر صلح حسنی نہ ہوتی تو پھر کربلا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ امام حسن کی صلح نے جو اس نتائج اس کے نتیجے میں برآمد ہوئے ان میں سے ایک یہ کہ کنفیوژن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت امت جس کنفیوژن کے اندر مبتلا تھی، اور وہ بنی امیہ کو خیرخواہ سمجھتے تھے اس امت کا، اور اہل بیت کو جنگ کرنے والا اور مسلمانوں کے قتل عام کرانے والا سمجھتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے پروپیگنڈا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور اس صلح کے نتیجے میں واضح ہو گیا کہ کون امت کا خیرخواہ ہے اور کون اصل میں صلح چاہتا ہے، اور کون جو ہے وہ غیر ضروری جنگوں اور قتل عام کے اندر خود کو ملوث کرتا ہے۔ اور اس صلح کے ذریعے امام حسن نے ایک طرح سے تمام لوگوں پر اتمام حجت کر دی، اور اگر یہ اتمام حجت نہ ہوتی امام حسن کی طرف سے تو پھر کربلا کے لیے بھی زمینہ سازی نہ ہوتی۔ قیام کربلا کے لیے اس سے پہلے اتمام حجت کا ہو جانا لازم تھا، سو امام حسن نے اتمام حجت کیا، اور اس اتمام حجت کے نتیجے میں پھر امام حسین نے کربلا کو برپا کیا۔
اور امام حسن کے اس صلح کے نتیجے میں وہ تمام پردے جو بنی امیہ نے اوڑھ کے رکھے ہوئے تھے وہ سب پردے چاک ہو گئے۔ مثلا یہ کہ ایک معاہدہ جو ہوا، اس معاہدے نے بہت سے پردے چاک کر دیے اور بہت سارے حقائق کو واضح کر دیا۔ مثلا چونکہ اس معاہدے کے اندر ایک شک یہ تھی کہ امام علی پر لان بند ہو گئی، تو شروع میں حاکم شام نے بند کرا دی اس لان کو، اور جب لان کو بند کی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ پہلے مثلا آپ ابو تراب کے اوپر لعنت کراتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے کہ وہ برا انسان ہے، اگر وہ برے ہیں تو آپ نے پھر لعنت کیوں بند کرائی ہے؟ پھر تو جاری رہنی چاہیے تھی۔ انہیں لگا کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، تو انہوں نے دوبارہ حکم جاری کر دیا کہ آپ لعنت دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور جب دوبارہ شروع کر دی تو اگین لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وہ تو ریٹن ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لعنت بند ہوگی، جبکہ یہاں تو ایگریمنٹ کرنے کے باوجود لعنت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ تو بہرحال واضح ہو گیا کہ وہ معاہدہ پھر ایک پولیٹیکل ٹیکٹک تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل ہوگا، اب یہ ایک تاریخ ہے، اور تاریخ کو کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت تفصیل سے ملے گا کہ ان 19-20 سالوں کے اندر کتنا قرآن و سنت کے مطابق عمل ہوا، اور کتنی نئی چیزیں اس کے اندر ایجاد ہوئیں، اور کتنا اس دور کے اندر امت کے اندر، حتیٰ صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، علماء کے اندر کے اوپر، محدثین پر کس قدر مظالم ہوئے۔ بہرحال وہ ایک پوری تاریخ ہے، اس کو ظاہر یہاں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے۔ تو ان سب نے ایک ماحول سازی کا کردار ادا کیا، اور ان سب نے ایک پیش خیمے کا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے امام حسین کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ اگر امام حسن کی صلح نہ ہوتی تو قیام کربلا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا صلح حسنی کو اور قیام امام حسین کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ حقیقت میں ایک ہی تحریک کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلے کے اندر کنفیوژنز اور پروپیگنڈوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے، بنی امیہ کے تمام پردے چاک کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی ذہنیتوں کو واضح کیا جاتا ہے، اور دوسرے کے اندر انہیں اب قیام کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، ایک تحریک کے دو مراحل ہیں، ان میں کسی سطح پر کسی قسم کا کوئی بھی تضاد نہیں ہے، مگر یہ پروپیگنڈا مشین ہے کچھ لوگوں کی جو اس طرح سے یہ تفکر دیتے ہیں کہ دو ائمہ کے اندر فرق ہے، یا یہ کہ ایک جنگجو ہیں اور ایک صلح پسند ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہیں پر ہم امام حسن کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسن کی فکر کو، ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔